جو ائمہ کرام رہ چکے ہیں، رجسٹریشن جن کی نہیں ہوئی، ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی 25,000 جو بی بی صاحبہ سی ایم صاحبہ دے رہی ہیں ان کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ کافی ائمہ کرام ابھی ارادہ رکھتے ہیں کہ جو ہی رجسٹریشن کا آغاز ہو ہم پہلے جائیں اور اپنی مسجد کو، اپنے مدرسے کو سرکار کے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں 25,000 ملتا رہے، ہمارے گھریلو معاملات، گھریلو حالات درست چلتے رہیں، ہمیں ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے، ہماری یہ سرکاری تنخواہ لگ جائے گی۔ اس لالچ کے اندر ابھی بھی کافی ائمہ موجود ہیں جو اس طمع کے اندر اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی رجسٹریشن ہو، ہمارا نام درج ہو جائے۔ تو ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ نئی رجسٹریشن کا آغاز ہونے والا ہے، اپنا فارم فل کریں، فارم کسی دکان سے پرنٹ نکلوا کر لے لیں اور ان کے اندر مکمل جو مسجد کا ڈیٹا مانگا گیا ہے، جو مسجد کے چیئرمین، کمیٹی، سیکٹری کا ڈیٹا مانگا گیا ہے، شناختی کارڈ نمبر سے لے کر فون نمبر تک تمام چیزیں اس کے اندر درج کریں اور اپنا بھی شناختی کارڈ نمبر درج کریں، اپنے والد کا نام پتہ بھی درج کریں، علاقہ بھی درج کریں، تحصیل ضلع بھی درج کریں، دستخط سائن بھی کریں۔ پھر آپ تیاری فل کریں، جو ہی سی ایم صاحبہ، پنجاب کی سرکاری ماں اعلان کریں کہ فلاں ڈیٹ کو ہر تحصیل اور ضلع کے اندر جو ہے نا رجسٹریشن کا آغاز ہونے والا ہے، تو آپ بر وقت وہاں پہ حاضری دیں، اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر جائیں تاکہ آپ کا بھی اس لسٹ کے اندر نام شامل ہو جائے، تاکہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں ابھی سے ملنا شروع ہو جائیں۔ میرے دوستو دیکھیں، سرکار کے پیسے میں وہ برکت نہیں ہوتی، عوام کے خون کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کے جسم سے نچوڑا ہوا پیسہ ہوتا ہے، حلال کا پیسہ نہیں ہوتا، سود کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہی پیسہ اب مولوی صاحبان تک بھی پہنچ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر، میدان قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سود ہر انسان کھائے گا، جو بچنے والا ہوگا اس کی ناک تک بھی سود کا اثر ضرور پہنچے گا، اس کی ہوا اس بندے تک ضرور پہنچے گی۔ یعنی جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا اپنے آپ کو سود سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اس کی ناک تک بھی سود کی ہوا اور بدبو پہنچ جائے گی۔ تو اسی لیے آج دیکھیں کتنا ائمہ کرام ہیں جو پیسے کی لالچ میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنا مدرسہ گویا کہ سرکار کے انڈر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک یہ بھی بات کر دوں، رجسٹریشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آخر کے اندر کہ مساجد کی رجسٹریشن کب ہونے والی ہے، کس تاریخ کو ہوگی، اس کا بھی اعلانات، اشارے وغیرہ آ رہے ہیں۔ علماء کرام تیار رہیں جو اپنے مدرسے، مسجد کو سرکار کے انڈر میں کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مسجدوں کا ڈیٹا، چیئرمین، سیکٹری، جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں مسجد کے، ان کا ڈیٹا کیوں لے رہے ہیں؟ مسجد کی زمین تک کے معاملات بھی وہاں درج کرنے ہوتے ہیں، فارم کے اندر بتانا ہوتا ہے مسجد وقف کی ہے یا کسی کی ذاتی مسجد ہے، ملکیت کے اندر ہے، مسجد کی زمین کتنے مرلے ہیں اور وقف کی ہے یا کسی کی ذاتی مرلے ہے۔ یہ تمام تر چیزیں گویا کہ پوچھی جا رہی ہیں۔ اب ہر امام بتا رہا ہے کہ میری مسجد اپنی ہے یا وقف ہے، یہ فلاں چیئرمین کمیٹی کے نام ہے، فلاں بندہ اس زمین کا مالک ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر کتنے جماعتی ہوتے ہیں نماز کے وقت۔ جمعے کا الگ بتانا ہوتا ہے، نماز کے وقت کتنے جماعتی ہوتے ہیں وہ الگ ان کو درج کرنا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، جمعہ کے وقت 50 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، 1000 ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں وہاں درج ضرور کرنا ہے۔ اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ مسجد کتنے مرلوں میں ہے، مسجد مکمل کتنے مرلوں میں ہے، مسجد کے اندرونی حال کتنے مرلوں میں ہے، اس کی لمبائی چوڑائی بھی وہاں درج کرنی ہوتی ہے۔ اور جو مسجد کا صحن ہے وہ کتنے مرلوں کا ہے، اس کے یعنی صحن کے اندر اور صحن کے علاوہ طہارت خانہ ہے یا نہیں ہے،
وضو خانہ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام تر ڈیٹا جو مساجد کا لیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت تمام مساجد کو، تمام مدارس کو جو رجسٹریشن کے لیے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، ان کو اپنے انڈر کرانا چاہتی ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اور رد و بدل کرنے کے بعد مساجد کو، مدارس کو اپنے انڈر کر دے گی۔ ہو سکتا ہے بعد کے اندر پھر مسجدوں کے اماموں کو بھی رد و بدل ہو جائے، اپنے سرکاری ملا کو وہاں کے اوپر بٹھا دیا جائے، جو وہاں پہ بیٹھ کر سرکار کی پالیسی کے مطابق، سرکار کی خوشنودی کی خاطر، سرکار کو خوش کرنے کی خاطر وہاں بیانات دیتا رہے، وہاں عوام کو پیغامات پہنچاتا رہے۔ تو اسی لیے جو درج ہو چکے ہیں، اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ابھی سے آپ کو باندھنا شروع کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے منہ میں 25,000 دیے جا رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں کے اندر 25,000 کا لفافہ ہوگا، پھر آپ حکومتی کسی بات کا انکار کر نہیں سکتے۔ آپ کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ آپ حکومتی کسی لیٹر کی مخالفت کر سکیں۔ آپ کسی حکومت کے طے کردہ ٹائم ٹیبل جو نمازوں کا ہے، اس میں 1 منٹ اوپر نیچے کر سکیں، امام کے پاس یہ اختیار اب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ابھی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں وہ دوربین کی طرح دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے جو ہے نا کردار کے اوپر غور کریں، اپنے ماضی کے اوپر غور کریں۔ کیا کسی ہمارے اکابرین میں سے کسی نے کیا مسجد کو، اپنے مدرسے کو سرکار کے حوالے کیا تھا؟ جس نے اپنے مدرسے مسجد کو سرکار کے حوالے کر دیا، پھر وہ مسجد یا مدرسہ نہیں رہے گا، وہ یونیورسٹی اور کالج کا رنگ اس کے اوپر چھا جائے گا۔ جو مدرسہ سرکار کے انڈر ہوگا، ان قریب وہ یونیورسٹی بن جائے گی، ان قریب وہ کالج بن جائے گا۔ اس سے آہستہ آہستہ دینی علوم کی خوشبو مفقود ہوتی جائے گی، اور یونیورسٹی اور لبرل قسم کی کتابوں کی جو ہے نا بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ علوم نبویہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، اور جو جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے، جدید قسم کی جو سائنس ہے، یہ تمام چیزیں اب مولوی کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، مساجد کے اوپر یہ چیزیں گویا کہ مرتب کر دی جائیں گی۔ پھر تنخواہ کا جو معاملہ ہوگا اس کے اندر بھی رد و بدل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو کارڈ کے ذریعے، پھر ہو سکتا ہے کوئی اور ترتیب بنا دیں، آپ کے کارڈ بند کر دیں، بینک اکاؤنٹ بند کر دیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی امام مسجد روک سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت جو چاہے، ایک دن، ایک مہینے فیصلہ اور ہو، دوسرے مہینے اسی فیصلے کو منسوخ کر کے کوئی نیا فیصلہ، نیا ہدایات جاری کر دے، کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ابھی تو 3-4 مہینے، سال پورا مزے ہوں گے، بعد کے اندر جب آپ مکمل طور جکڑ جائیں گے، بعد کے اوپر اس چیز کا آپ کو احساس ہوگا، یہ باتیں میری آپ کو یاد آئیں گی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت دینی مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، علوم نبویہ کی حفاظت فرمائے، تمام علماء کرام کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔